الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اس بندے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانی۔ اس کے ماحول کو ہم نے بڑا برکت بنایا ہے۔ اس علاقے کی برکت ظاہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمینی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس کا نام ہے الاسراء، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جو سفر تھا اس کا نام ہے والمعراج، الاسراء والمعراج۔ تو ہیکل سلیمانی یہ جو علاقہ ہے القدس کی سرزمین جو ہے سارے بنی اسرائیل کی، اس میں ہیکل بھی تھا جو کہ بنی اسرائیل کی مرکزی عبادت گاہ تھی، اور یہ علاقہ جلیل القدر انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ یہ علاقہ سارا حضرت ابراہیم سمیت بہت سے انبیاء یہاں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کو بنی اسرائیل کے قبلہ اول کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اور سملرلی دوسری چیز جو میں نے بتائی، سفر معراج کا جو دوسرا مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ جو تھا جب آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے اللہ کے رسول، تو پھر تمام انبیاء کی ارواح کو یہاں جمع کیا گیا، تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں، انہیں جسد عطا کیے گئے ان ارواح کو، جو کہ ہماری ادراک کی کیفیت سے باہر ہے چیز، اور پھر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کی امامت کرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے یہ علاقہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن یہاں ان آیات یہ جو آیت میں نے پڑھی، اصل میں اہمیت یہ ہے اس آیت کی کہ یہ گویا اعلان ہے کہ نبی آخر الزمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو توحید کے ان دونوں مراکز یعنی مسجد حرام بیت اللہ اور یہ مسجد اقصی بیت المقدس کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ اصل میں اس میں یہ اعلان ہے کہ اب نبی آخر الزمان اور ان کی امت کو ان دونوں مراکز کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے جو دوسرا مرحلہ معراج کا شروع ہوا وہاں سے۔ اب تاریخ بنی اسرائیل کی، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ ادوار ہیں، 2 عروج اور 2 زوال ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم لوگوں پر بھی ہیں وہی حالات وارد ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ سامنے، 2 عروج ہیں اور 2 زوال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم لوگوں پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک مشابہت ہوگی جیسے ایک جوتے کو دوسرے جوتے سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے بھی امت کی اس تاریخ جو 14 صدی ہوگی، اس میں بھی 2 عروج اور 2 زوال ہیں۔ تو وہ سارا انشاءاللہ ذکر سامنے آئے گا۔ اس بنی اسرائیل کی تاریخ کا اصل میں وہ ذکر ان آیات کی، وہ جو تفسیر بیان کی گئی اس کا سارا تذکرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو اس کو یاد رکھیے گا کہ اس کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ بنی اسرائیل کی اس تاریخ کے ان کے 2 عروج اور 2 زوال، ہمارے بھی 2 عروج اور 2، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم پہ وہی حالات گزریں گے جو بنی اسرائیل پہ، حتیٰ کہ اس طرح مشابہت ہوگی ان حالات کی جیسے ایک دوسرے کو دوسرے جوتے سے مشابہت ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے متنبع کیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں لَتُفْسَدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے تم، 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے زمین میں اور بڑی سرکشی کرو گے، یعنی تم پر 2 دور ایسے آئیں گے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے۔ فساد کیا؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی جو اللہ کا نافرمان ہے فسادی ہے، تو یعنی کہ دین سے تم دور ہو جاؤ گے، لہو دنیا کھیل تماشے اس میں تم مست ہو جاؤ گے، کھو جاؤ گے جب اے بنی اسرائیل، تو تم سے فساد برپا کرو گے۔ جب تم دین سے دور ہو جاؤ گے اس کے نتیجے میں پھر تم پہ عذاب کے کوڑے برسیں گے، پھر تم فساد جب مچاؤ گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اب جو تاریخ ان کی شروع ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام 1400 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1400 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے مصر سے نکلے تھے، اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکلے تھے 1400 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کتنے 100 سال پہلے؟ 1400 سال پہلے۔ اور یہ
اس قوم کو لے کے چلے گئے، اور اس وقت ظاہر ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کی قیادت تھی، ان کے ساتھ یہ قافلہ ان کا چل نکلا، وہ جب فرعون سے انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کر کے فلسطین کو فتح کیا۔ کس کی قیادت میں؟ یوشع بن نون کی۔ اور اس فتح سے لے کر پھر وہ طالوت اور جالوت کی جنگ، وہ جو میں نے پچھلے ہمارے دروس میں آئی ہے، یہ 300 سال کا وقفہ ہے۔ وہ جو یوشع بن نون کی قیادت میں جو نے جہاد کیا تھا، اور اس کے بعد وہ طالوت اور جالوت کی جنگ، اس میں طالوت علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی تھی، تو 300 سال کا وقفہ ہے۔ تو پھر حضرت طالوت کا جو ٹینیور تھا وہ تقریباً 16 سال 16 ایئرس کا تھا، ابھی ان کے عروج کا دور تھا سارا۔ پھر آگے داؤد علیہ السلام، ان کا دور 40 سال کا دور تھا، وہ بھی بڑا ان کا عروج کا دور تھا۔ دا گریٹ امپائر آف سولومن اینڈ ڈیوڈ، یہ ان کی ایک عظیم سلطنت تھی جسے آج بھی وہ یاد کرتے ہیں کہ ہماری ایک عظیم داؤد اور سلیمان۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا بھی 40 سال کا دور تھا، دور اقتدار، جو ان کا دور خلافت تھا۔ تو یہ تقریباً 100 سال کے عرصے پر ایک دور تھا جو بڑا عروج کا دور تھا ان کا۔ پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے، فکری زوال، اخلاقی زوال، اخلاقی بیماریاں، وہی حب دنیا، عورت کی محبت، دولت کی محبت، حرام چیزوں میں کھو گئے، عیاشیوں میں، اور غلط عقائد، غلط نظریات۔ جیسے آج ہم نے نیکی کا ہمارا تصور بھی غلط ہو چکا ہے، میں نے بتایا تھا، خدمت خلق کو کل نیکی سمجھا ہوا ہے، سنت رسول کو نہیں دیکھنا کہ نیکی کیا ہے۔ تو ہوس، دنیا کی ہوس، مشرکانہ عقائد، اخلاقی اور نظریاتی بیماریاں، یہ اس میں ملوث ہو گئی امت، یہ بنی اسرائیل۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا، جب انہوں نے فساد برپا کی، اللہ کی نافرمانی کی، پہلا عذاب کا کوڑا برسا 586 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 586 سال پہلے ان پہ عذاب کا کوڑا برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، وہ جو 2 عذاب انہوں نے برپا کیے تھے، پہلے کا آیا وقت، پہلے وعدے کا وقت آیا، تو ہم نے ان پر مسلط کر دیے عباد لنا اولی باس شدید، اپنے سخت جنگجو بندے، وہ ہم نے ان پہ مسلط کر دیے۔ تو وہ فجاسو خلال الدیاری، تمہاری آبادیوں میں گھس گئے وہ بندے، اور یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ یہ پہلا عذاب کا کوڑا، وہ جو پہلا وعدہ، جب یہ انہوں سے دین سے بیزار ہوئے، جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، دین سے دوری اختیار کی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، کتنی فیصد عوام نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ 1% سے بھی کم ہے، سمجھنا اور تفسیر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے اپنی کتاب کو پس پش ڈالا، تو اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا، پہلے آشوریوں اور پھر عراق کے بادشاہ نبوکڈ نظر بخت نصر 586 بیفور کرائسٹ BC میں، اس نے آ کے ان پہ حملہ کیا اور ان کا قتل عام کیا، یروشلم تباہ کر دیا۔ ان کی جو سلطنتیں تھیں، اسرائیلی سلطنتیں، 2 بڑی سلطنتیں قائم ہو چکی تھی اس وقت، دونوں تباہ کر دی گئیں، یروشلم تباہ کر دیا گیا، ان کا جو خانہ کعبہ ہیکل سلیمانی وہ تباہ کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اس نے، اور 6 لاکھ کو اس نے غلام بنا لیا۔ یہ تھا پہلا عذاب کا کوڑا ان پہ، کہ فَإِذَا جَاءَ، جس میں اللہ نے فرمایا وعد اولاہما، ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ جب آیا، تو یہ ان پہ پھر اللہ نے نبوکڈ نظر کیا، تو اللہ نے ان کا قتل عام کروایا، اور وہ انہیں جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بیبیلونین، بابل، جسے اس دور میں عراق کہتے ہیں، عراق لے گیا وہ پھر، جو یہ بچے کچے تھے باقی، اور تقریباً وہاں یہ 125 سال غلام رہے اس کے۔ اب یہ تو ان پہ پہلا عذاب کا کوڑا تھا۔ اب دوسرا دور ان کا، پہلا عروج وہی تھا جب ڈیوڈ اینڈ سولومن، دا گریٹ امپائر، طالوت علیہ السلام کی فتح کے بعد، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ حکومت تھی ساری، وہ ان کا پہلا عروج تھا۔ اب یہ ان کا پہلا زوال تھا جب نبوکڈ نظر نے 586 BC بیفور کرائسٹ، قبل مسیح میں ان کو تباہ کر دیا۔ پہلا عروج، پہلا زوال، اب یہ یاد رکھیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، فائنلی پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اب دوسرے عروج کا دور شروع ہوا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایک بادشاہ تھے ایران کے، ذوالقرنین، یہ آگے ذکر آ جائے گا سورۃ الکہف میں، ان کا نام قیخورس یا سائرس ان کو کہا جاتا ہے۔ 539 قبل مسیح، 586 میں تو وہ ہوا تھا، 539 قبل مسیح میں آگے چل کے ایران کے اس بادشاہ نے، جب اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اس نے اس عراق کو فتح کیا جہاں ان کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا،
جہاں وہ لے کے آیا تھا انہیں نیبوکڈ نظر، تو اس نے پھر آ کے اس عراق کو فتح کیا، اور نتیجے میں انہیں کہا کہ جاؤ تمہیں میں آزادی دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ اور جا کے اپنی سرزمین پہ جاؤ اور اسے آباد کرو، جروزلم القدس میں واپس جاؤ۔ تو اس نے انہیں دوبارہ وطن فلسطین واپسی کی اجازت دے دی، اور پھر 458 قبل مسیح میں عزیر علیہ السلام نے کوششیں شروع کی، احیائی تحریک ایک شروع کی، اصلاح کی ان کی۔ عزیر علیہ السلام وہ بھی یروشلم پہنچ گئے، انہوں نے یروشلم کو دوبارہ آباد کیا، ہیکل وہ جو ان کا خانہ کعبہ گر چکا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کی، تورات گم ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ تورات کو اکٹھا کیا، عزیر علیہ السلام سے یادداشتوں سے، تورات بھی تو ان کی کتاب بھی چلی گئی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا ان کا اس حملے میں۔ تو یہ عزیر علیہ السلام نے پھر ان کے اندر احیائی ایک اصلاحی تحریک کی، برپا کی، جس کے نتیجے میں انہیں کہا کہ توبہ کرو تم۔ یہ ڈاکٹر سار احمد نے بھی یہ کہا تھا توبہ کرو، پہلے اپنے گھروں میں خلافت نافذ کرو، اپنے وجود پہ خلافت نافذ کرو، پھر اس ملک میں خلافت نافذ کرو، اجتماعی توبہ ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا توبہ کرو، اس توبہ کو اپنی زندگی میں انہوں نے توبہ تجدید کرو ایمان کی ہر چیز، تو دوبارہ ان کی اصلاح کی عزیر علیہ السلام نے، ان کے نظریات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور اصلاحی تحریک کے نتیجے میں، اور پھر انہوں نے تورات کی بھی یادداشتوں کی مدد سے اس تورات کو دوبارہ اثر نو اکٹھا کرنا شروع کیا، جو کہ گم ہو گئی تھی اس نیبوکڈ نظر بخت نصر کے حملے میں۔ اب یہ جو ان کا عروج آیا تھا دوبارہ شروع ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اکثر نفیرا، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال و دولت اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد والی عوام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب انہیں دوبارہ ایک بار سہارا دیا، یہ سائرس ذوالقرنین نے ان کی مدد کی، پھر عزیر علیہ السلام انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی، آہستہ آہستہ پھر ان کی کوششوں کے نتیجے میں وہ پھر جیسے جروزلم القدس دوبارہ انہوں نے آباد کیا، ہیکل تعمیر کیا واپس جروزلم آ کے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور اولاد میں بھی برکت دی، جس کا ذکر وجعلنا وامددناکم باموال وبنین، تو ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد اور مال میں برکت دی، اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور پھر یہ دوبارہ ایک دفعہ مضبوط قوم بن گئے۔ اب یہ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ 458 قبل مسیح، جب عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر کوشش شروع کی۔ اب آگے چلتے جائیں، اب آ جائیں 198 قبل مسیح، ایک گریک یونانی سپہ سالار نے اینٹوکس 3 اس نے آ کے ان پہ حملہ کیا، فلسطین پر قبضہ کر لیا 198 قبل مسیح۔ لیکن کیونکہ عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر وہ روح پھونکی تھی ایمان کی، ان کی اصلاح کی تحریک برپا کی تھی، تو انہوں نے ایک بغاوت کی اس کے خلاف، یونانیوں کے خلاف، مکابی بغاوت، ایک تحریک چلائی مکابی بغاوت کی طرح، اور یونانیوں کو نکال کے دا گریٹ امپائر، ایک مکابی سلطنت، تاریخ کی ایک بہت بڑی سلطنت انہوں نے دوبارہ ریسٹور کی، قائم کی یہودیوں نے۔ تو بنی اسرائیل کے دوسرے عروج، اب یہ دوسرا عروج شروع ہو رہا ہے۔ پہلا عروج وہ تھا دا گریٹ امپائر آف ڈیوڈ اینڈ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی جو امپائر تھی، وہ طالوت علیہ السلام اور پھر داؤد اور سلیمان، وہ پہلا عروج تھا، پھر پہلا زوال نبوکڈ نظر کے ہاتھوں۔ اب یہ دوسرا ان کا عروج جو سارا چل رہا ہے، جس میں مکابی سلطنت ہے ساری، انہوں نے ان کو مکابی تحریک کے نتیجے میں، جس کی ابتدا اس دوسرے عروج کی عزیر علیہ السلام کی کوشش سے ہوئی تھی۔ تو خیر مکابی سلطنت ایک گریٹ امپائر تھی ان کے دور عروج، اس دوسرے دور عروج میں یہ سلطنت 170 قبل مسیح سے 67 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 67 ایئرز بیفور آنے تک، ان کے آنے سے اتنے پہلے سال تک قائم رہی یہ سلطنت۔ بڑی ایک شان و شوکت تھی، جو دوسرا عروج تھا ان کا بنی اسرائیل کا۔ پھر وہی ہوا، دنیا پرستی اور بے روح سے آری زندگی، روحانی تعلیمات، روح سے غافل، مادی وجود کے تقاضوں میں کھو گئے، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان ڈویژن ہو گئی، تقسیم ہو گئے ساری اتنی بڑی امپائر۔ پھر ان کی وہی ہوا کہ پھر خود انہوں نے رومیوں کو دعوت دیا، حملہ کرو ہم پہ۔ تو رومن جو فاتح، وہ رومن بت پرست تھے، تو ان کو انہوں نے خود فلسطین آنے کی دعوت دی۔ رومن فاتح پومپائی، اس نے 63 قبل مسیح میں آ کے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا، وہ جو ان کی گریٹ امپائر مکابی سلطنت، اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ایک یہودی تھا بڑا ذہین، ہیرود اس کا نام تھا، تو اس نے، کیونکہ رومنز اب ان پہ کنٹرول ان کا تھا، رومنز کا، انہوں نے حملہ کر کے ان کی مکابی سلطنت ختم کر دی تھی۔ ہیرود چلاک آدمی تھا، اس نے اس رومن جو کنگ تھا کیسر، اس کی خوشنودی حاصل کی، اور تقریباً 40 سال سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 4 سال پہلے تک
ایک امپائر قائم ہوئی، اس کی ریاست قائم ہوئی، لیکن وہ تابع اس کے تھی، رومنز کے، ان یونانیوں کے جو بت پرست تھے۔ اس یہودی نے اپنی چالاکی سے اس کی خوشامد خوشنودی حاصل کر کے تو فلسطین میں اور شرق اردن میں اپنی فرما روائی اس نے قائم کی، اس ہیرود نے۔ پھر 4 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، بلکہ 4 عیسوی، اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، تو 4 عیسوی میں کیسر آگسٹس نے ہیرود کے بیٹے اس کو معزول کر کے، کیسر یعنی کہ وہ یونانی، وہ جو بت پرست حکمران تھے، اس نے اس کو معزول کر کے اور پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی، اور 41 عیسوی تک، اب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یہ ریاست یہی انتظام رہا کہ کیسر نے جو اپنا نیچے گورنر اپوائنٹ کر دیا تھا وہ کنٹرول کر رہا تھا یہودیوں کو اب سارا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اسی زمانے میں پھر ان میں اصلاحی تحریک برپا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور تو یہود کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے واجب القتل قرار دے دیا۔ ظاہر ہے ان کی تو گدیاں جاتی تھیں، ان کی تو مٹھی گرم کی جاتی تھی، لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے، رومن امپائر کے خوشامدی تھے، رومن امپائر نے عہدے دیے ہوئے تھے، انہیں کیا پرواہ، تورات گئی تو گئی، تو یہ ان کے غلام تھے۔ نتیجہ یہ ہو کہ انہوں نے واجب القتل قرار فتویٰ انہوں نے دیا، اور اس رومن وہ جو شہنشاہ تھا، وہ جو بت پرست تھا، اس کی مدد سے انہوں نے قتل کی پلاننگ پوری کروائی کہ سولی چڑھا دیا، سزائے موت دلوائی۔ اور ان کے نزدیک پھر انہوں نے یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی چڑھوائی، اور 600 سال تک کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہوا، انہوں نے تو یہ کہا میں سولی چڑھوا دیا۔ 600 سال بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن آیا تو اس نے آگے بتایا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے سولی چڑھایا، ولکن شبیہ، تو اللہ نے معاملہ مشتبہ کر دیا تھا۔ وہ جوڈ اسکیریوٹ، ایک وہ حواری جو تھا، اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، جس نے راز فاش کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں، تو جیسے ہی اشارہ کیا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، اسے قتل کر دیا گیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لے گئے، کیونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی، جوڈ اسکیریوٹ، تو اسے انہوں نے قتل کر دی، اسی کو سولی پہ چڑھایا گیا، جسے یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ اب کیا ہوا، ان کی یہ جو قتل عیسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے قتل کیا، اور ان کے نزدیک تو انہوں نے قتل کروا دیا تھا، تو ان کی ان بدماشیوں کے نتیجے میں، دین بیزاری، دنیا پرستی کے نتیجے میں اب عذاب کا دوسرا کوڑا برسا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، دوسرے وعدے کا وقت اب آیا جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تمہاری مسجد میں داخل ہو جائیں، وہی ٹیمپل، ہیکل جسے کہتے ہیں، ہیکل ہم تو مسجد کہیں گے، یہ اسے ہیکل کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی، اور وہ تباہ کر کے رکھ دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر انہیں قبضہ حاصل ہو جائے، جیسے کہ وہ داخل ہوتے پہلی مرتبہ، اور وہ تباہ کر کے رکھ دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر انہیں قبضہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ تھا دوسرا عذاب کا کوڑا جن پہ برسا، کہ جب انہوں نے دین سے سرکشی دوسری دفعہ اختیار کی، اعتقاد، نظریات، اخلاق سب اس کے مسخ ہو گئے ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق عذاب کا دوسرا ان پہ مرحلہ وہ آن پہنچا۔ تو لیسوء وجوہکم، ہم نے تم پر اپنے جنگجو بندے مسلط کیے تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، اور ان کے حلیے بگاڑ دیے، ان کا قتل عام کیا۔ اور اس دفعہ کس کے ہاتھوں ان پہ عذاب کا کوڑا برسا؟ جنرل ٹائٹس، وہ رومن، کیونکہ انہوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کر دی یہودیوں نے فائنلی، تو اس بغاوت کے نتیجے میں اس جنرل ٹائٹس 70 عیسوی میں اس نے آ کے ان کا قتل عام کر دیا۔ 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کر دیے اس نے، ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل کیے، جبکہ 6,700 کو غلام بنایا، اور اس کے ساتھ ہی فلسطین سے ان کا داخلہ اس نے ختم کر دیا، ان کو ملک بدر کر دیا، ان کا خانہ کعبہ جو ہیکل تھا وہ بھی انہوں نے اس نے گرا دیا۔ تو یہ ان پہ وہ دوسرا عذاب کا کوڑا برسا۔ یہ پہلا عذاب کا کوڑا نبوکدنضر 586 BC قبل مسیح، دوسرا عذاب کا کوڑا جنرل ٹائٹس 70 عیسوی AD، یہ AD سے مراد آفٹر ڈیتھ، ہمارے نزدیک ڈیتھ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ رفع آسمانی ہوا ان کا۔ تو یہ 70 عیسوی میں دوسرا عذاب کا ان کا کوڑا برسا۔ اب آگے چلتے ہیں ان کی اگلی تاریخ، اسی تاریخ میں پھر ہم نے اپنی اس امت کا، امت مسلمہ کا حال بھی وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ آج امت کہاں کھڑی ہے۔ تو یہ آیات تھی یہ جو میں نے سامنے آپ کے تاریخ رکھی، یہ ان کی 2000 سال کی تاریخ کے نشیب و فراز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔
اب آخری چیز، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اب بھی تمہارا رب تم پہ رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. if you turn to the same attitude we will return with the same punishment. اب یہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہے. یہ کہاں تک کے لیے؟ یہ رول، یہ پرنسپل، یہ اصول بنی اسرائیل کے لیے، ان یہودیوں کے لیے جو گریٹر اسرائیل میں بیٹھے ہیں اس وقت. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم تمہارے ساتھ وہی عذاب کے کوڑا برسے گا پھر تم پہ. یاد رکھنا، تو ہم بھی وہی کریں گے، تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اگر تم نے پہلے کی طرح نافرمانیاں کی، شریعت سے اعراض کیا، شریعت کی دھجیاں اڑائی، تو پھر ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے. اور یاد رکھو، اگر تم نے یہ سرکشی کا عمل دہرایا تو اس کے نتائج ظاہر ہوں گے. یہ ہے اللہ کی سنت، اے بنی اسرائیل تمہارے یہودیوں تمہارے بارے میں قیامت تک کے لیے تم سن لو. بے شک اس وقت تمہارے کنٹرول میں امریکہ بھی ہے، تمہارے کنٹرول میں اسٹیٹ آف اسرائیل بھی ہے، لیکن یاد کرو یہ اللہ کی سنت ہے. اب اللہ کی سنت کا منظر دیکھیں کیا ہوا. انہوں نے وہی سرکشی کی، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. جب قرآن آیا تو انہوں نے وہی حرکت کی دوبارہ. اس کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں پہ ان کو مسلط کر دیا اور جزیرۃ العرب سے انہیں نکال دیا گیا. وہ ان کے جو قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ جو ان کے قبائل، وہ نکال دیا گیا. اللہ نے مسلمانوں کو ان پہ مسلط کیا. انہوں نے جب دوبارہ فساد کیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو اللہ نے پھر اب اس مسلمانوں کو مسلط کر کے انہیں نکال دیا گیا مدینہ سے. جزیرۃ العرب سے انہیں ملک بدر کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے پھر فساد برپا کیا. 2000 سال بعد جب یہ واپس آئے، یہ اس کی حقیقت ابھی سامنے آ جائے گی. 1917 میں ان کے واپسی شروع ہوئی ان یہودیوں کی. انہوں نے دنیا میں انوینشن ایک نئی ایجاد کر دی، سودی بینکاری کا نظام انہوں نے دنیا کو دیا ہے. ان کی ایجاد ہے سودی بینکاری. پھر انہوں نے فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو ان پہ مسلط کیا. ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا. یہ پچھلی صدی کی بات ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر تم وہی روش اختیار کرو گے تو ہم پھر وہی تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسائیں گے، تمہیں تباہ کریں گے. ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا اور پچھلی صدی کی بات ہے. اس نے لاکھوں یہودی قتل کیے اور اسپیشل اتنی بڑی تعداد میں لاشیں اس نے سنبھالنے کے لیے اسپیشل مشینریز ڈیزائن کی کہ ان کے بال اور مشین سے جا رہے ہیں. ان کے جسم کو کرش کر کے ایک لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا گیا، پانی کی شکل میں، اور ان کے بالوں کو ایک مشینز کے تھرو سیپریٹ کر کے پھر تاکہ اس کو انڈسٹری میں اپنے استعمال کیا جا سکے. ان کے وجود کو اس طرح استعمال کی، اتنے بڑی تعداد میں قتل عام یہودیوں کا ہٹلر نے کیا. پچھلی صدی کی بات ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ تھا وہ اللہ کی پنشمنٹ. اب دور حاضر میں پھر انہوں نے فساد برپا کر دیا، اسٹیٹ آف اسرائیل قائم کر کے، اور فلسطینیوں کا قتل عام انہوں نے کیا. جب سے 1948 سے ریاست اسرائیل قائم ہوئی ہے، منظموں کے مشرق وسطی کے لوگوں کو انہوں نے اب مصائب میں انہوں نے مبتلا کیا ان یہودیوں نے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اب اللہ ان پر ایک ایسی قوم مسلط کر دے جو ان کو ان کی سرکشی کی پوری سزا دے، تاکہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو گئے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے. کیونکہ جو اس دھرتی میں انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے، فلسطینیوں کو جو قتل عام اس وقت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان پہ وہ سب کچھ اب تباہی آنی ہے. یہ دور نہیں ہے، وہ آپ سامنے آ جائے گا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب. اب اس بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے آئینے میں اب مسلمان امت کو دیکھتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری تاریخ بھی تو ہے کوئی. اب اپنی تاریخ کی طرف آتے ہیں. ان کی جو ایگزیکیوشن مکمل ہونی ہے سزا کی، وہ بھی آ جائے گی آگے قیامت تک کے لیے. جو ان کے ساتھ مراحل گزرنے ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی سامنے آئیں گے کہ جو عذاب کا اب آخری کوڑا ان پہ برسنا ہے وہ کون برسائے گا، وہ سامنے آ جائے گا. اب امت کی تاریخ، یہ وہ امت تھی، یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، اور اللہ نے کس طرح پچھلی صدی میں نے اور ساری تاریخ میں نے یہودیوں کے ہاتھ ان کا قتل عام، نبوکدنضر کے ہاتھوں، ٹائٹس کے ہاتھوں، اور پچھلی صدی میں ان کے ہاتھوں، اور انہیں معزول کر دیا گیا تھا. ساری آج اس میں ہمارے لیے ایک جو بنی اسماعیل ہم ہیں، ہماری تاریخ اس میں، ایک منٹ میں کہیں گزر تو نہیں گیا اس سے، بلکہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے پہلے ان کی میں اس تاریخ کو ذرا مکمل کر دیتا ہوں قیامت تک کے لیے، جو حالات ابھی جس طرف یہ جانے ہیں. پھر میں مسلمانوں سے جو ہمارے دو عروج اور زوال ہیں وہ اینڈ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. اب ان کے ساتھ جو آگے چل کے ہونا کیا، انہوں نے
بنی اسرائیل اور موجودہ یہ جو امت محمدی اس کے درمیان اب تیزی سے جنگ کا میدان سج رہا ہے۔ بنی اسرائیل اپنی زوال کو پہنچنے کے بعد پچھلے 100 سال سے ہٹلر کے اس قتل عام کے بعد سے آج اب تک ترقی کی راہوں پر ہیں، اور انہوں نے 1948 میں اسرائیل کو قائم کیا، دنیا کا جو مرکز سونر اور لیٹر اسے بن جانا ہے، اور اس وقت دنیا کا تقریباً وہ انڈائریکٹلی مرکز بن چکا ہے، امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور وہ حدیث نبوی ہے سنن ابی داؤد کی، عمران بیت المقدس خراب یسرب، کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جو کہ 1948 میں دوبارہ 2000 سال بعد، 2000 سال پہلے جب اس کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ قرب دجال کی آمد کی ایک بڑی علامت ہے۔ 1948 میں ریاست اسرائیل کا خراب ہوئی یسرف، مدینہ کا دنیا میں کوئی رول نہیں رہے گا، وہ بھی آج سامنے ہے، خراب، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ ایک مدینہ تو کووڈ میں بھی ویران ہوا، آنے والی جو جنگیں ہیں واللہ عالم اس میں بھی مدینہ ویران ہونا ہے، واللہ عالم۔ تو 1917 میں اصل میں ان کی جو واپسی ہوئی 1917 میں، وہ ایک تھا ڈیکلیریشن بالفور، یہ وزیر تھا برطانیہ کا، اس نے ایک ڈیکلیریشن پاس کیا یہودیوں نے، روتھ شائلڈ یہودی فیملی تھی، اس نے اس سے گارنٹی دی کہ ہم ورلڈ وار میں آپ کی فنڈنگ کریں گے، آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہماری ریٹرن کا بندوبست کریں اسرائیل میں، ہم رول رہے ہیں، دنیا ڈایاسپورا ہے ہمارا، جو پوری دنیا میں ہم بکھرے ہوئے ہیں، تو ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی فنڈنگ کریں گے، ورلڈ وار میں بھی مدد کریں گے۔ ورلڈ وار چل رہی تھی 1914 سے 18 ورلڈ وار تھی اس وقت، اور آپ کی مالی امداد ہر چیز کریں گے، آپ ہماری واپسی کا بندوبست کریں، اور ریاست اسرائیل ہمارے اس سے ہمارے اس آبادی کی اجازت ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈیکلیریشن بالفور نے پاس کیا۔ روتھ شائلڈ فیملی، وہ فیملی جو دنیا کے 400 سال سے بینکنگ کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کی مدد سے یہ واپس آئے، اور 1948 میں روتھ شائلڈ کی مدد سے انہوں نے اسرائیل کا قیام کیا۔ وہی روتھ شائلڈ کا نمائندہ 3 ہفتے پہلے آ کے ہمارے اسحاق ڈار سے ملا ہے، یعنی کہ وہ جو آج امت کا قتل عام روتھ شائلڈ فیملی ہے اس کی وجہ، اور وہ روتھ شائلڈ کا نمائندہ اس نے آ کے بتایا اسحاق ڈار کو کہ ہماری معیشت کیسے مضبوط ہوگی۔ یہ یعنی کہ دیکھیں باطل قوتیں، کیونکہ وہ انہوں نے ہمیں ٹریپ لگا دی ہے IMF اور ورلڈ بینک کا، ہماری معیشت انہوں نے کنٹرول کر لی ہے۔ اب انہوں نے روتھ شائلڈ کو بھیجا، روتھ شائلڈ فیملی کے ریپرزنٹیٹیوز وہ سارے آئے، اور اسحاق ڈار ان سے ملاقات کی انہوں نے، 3 یا 4 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ جو ندائے خلافت نمبر 11 ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہے اس کی، اگر آپ کے پاس ہے اس میں پڑھیں، روتھ شائلڈ اب یہ فیملی۔ تو روتھ شائلڈ نے 1917 میں ان کی واپسی بالفور ڈیکلیریشن کروایا، روتھ شائلڈ فیملی جو ان کی ہے اسی نے 1948 میں ان کی یہ واپسی کی۔ تو نتیجے میں 1948 میں ریاست قائم ہوئی، اور 1966 میں انہوں نے القدس کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا عرب اسرائیل جنگ کے بعد، اور اس کے بعد جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہے، جو کہ انفیکٹ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہودیوں کا نظام ہے، یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں اس وقت لے چکا ہے۔ یہ وہ فتنہ دجال ہے جو اس وقت دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، جس کی طرف اب پیش قدمی ہے۔ یہ جو سیکولرزم کے پیروکار ہیں دنیا میں اس وقت نیو ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ اس میں آخری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال سے پہلے 30 یا اس سے زیادہ دجال، دھوکے باز، چھوٹے دجال یہ آئیں گے۔ پوچھا ان کی نشانی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا ایاتکم بسنت لم تکونوا، ایسا طریقہ زندگی لائیں گے جس پر تم نہیں ہوگے، وہ اس کے ذریعے تمہارا بہا سنتکم و دینکم، وہ تمہارا دین اور طریقہ زندگی، تمہارا لائف سٹائل، تمہارا سسٹم آف لائف، تمہارا پولیٹیکل سسٹم، سوشل اکنامک سسٹم بدل کے رکھ دیں گے۔ تو کرنا کیا؟ فَعَدُوُّهُمْ، تو جب تم انہیں دیکھو فَاجْتَنِبُوهُمْ، ان سے دور رہو جاؤ، وَعَادُوهُمْ، اور ان سے عداوت رکھو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو آج انہوں نے ہمارا نظام بدل کے رکھ دیا۔ معاشرتی نظام اسلام کا کیا ہے؟ شرم و حیا، ستر و حجاب اور مساوات، جبکہ دجال کا جو سیکولرزم کا نظام، فتنہ دجال جو دھرتی پہ یہ جو نافذ ہو چکا ہے، جس کو روتھ شائلڈ کنٹرول کر رہا ہے، بے پردگی اور بے حیائی، فحاشی، ٹرانسجنڈر، اس میں یہ ہے۔ معیشت کا نظام، ہمارا نظام کیا ہے؟ اس میں اصل میں قدر محنت کی ہے، سرمایہ کی نہیں ہے، اور سود اور جوا حرام، جبکہ جو دجال کا نظام، سیکولرزم کا جو فتنہ دجال دھرتی پہ قائم ہو چکا ہے، اس میں سود اور جوا جائز ہے، اور اصل قدر سرمایہ کی ہے، محنت کی نہیں ہے۔ تھرڈ، سیاست میں دین اسلام میں خلافت ہے، اللہ کی حاکمیت، جبکہ جو دجال کا نظام ہے اس میں سیکولر جمہوریت میں اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، بلکہ عوام کی حاکمیت ہے، عوام کی مرضی جو قانون سازی کریں۔ تو یہ ہے وہ دجال کا فتنہ جس وہ دھرتی کو پوری لپیٹ میں لے چکا ہے۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے، اس پوری بنی اسرائیل کی، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے، ان کے نزدیک تو انہوں نے گریٹر اسرائیل قائم کر لی ہے، اور یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم اپنی اس کی طرف، حقیقت کی طرف پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن
انہیں یہ نہیں حقیقت پتہ تھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو آخری وَعِنْ اُتْتُمْ عَدْنَا وہ کس صورت میں ہونا ہے وہ سن لیں. حدیث نبی تخرج من خراسان رعایت سود لا يرد حتى تنصب بإيلیا. خراسان افغانستان کے علاقے سے سیاہ پرچم نکلیں گے، سیاہ جھنڈے. اور سیاہ جھنڈے دو قسم کے تھے اللہ کے رسول کے دور میں. وائٹ جھنڈا اوپر کالا بلیک کلر کا لا الہ الا اللہ، طالبان کا ہی جھنڈا ہے. سفید جھنڈا اوپر بلیک کلر کا لا الہ، یا سارا جھنڈا کالا اس کے اوپر غالباً سفید، یا پورا کا پورا جھنڈا کالا ہے. 2-3 وضاحت ڈاکٹر حماد لکھوی انہوں نے اس کی وضاحت کی اس جھنڈوں کے بارے میں. تو تخرج خراسان، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے، جھنڈے نکلیں گے افغانستان سے، کوئی ان کا موڑ نہیں رخ موڑ سکے گا. حتی تنصب، یہاں تک کہ وہ نصب کر دیں گے بإیلیا، یروشلم میں وہ نصب کر دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے الکفر ملت واحدہ، نیٹو فورسز اتری 9/11 میں افغانستان میں. ان کا مقصد یہی تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف وہ پہلا قدم تھا. عراق کو تباہ کر دیے، شام کی صورتحال سامنے ہے. تو افغانستان پہ حملہ بیسیکل اس گریٹر اسرائیل کی طرف ان کا یہ قدم تھا، جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا افغانستان کے بارے میں، ازک فساد او، افغانستان میں فساد ہوگا، فساد ایشیا، ایشیا میں فساد ہوگا. در کشاد او، کشاد ایشیا، اگر افغانستان میں کشادگی ہوگی، خوشحالی ہوگی تو پورے ایشیا میں. تو اصل میں انہیں خائف یہ تھے 9/11 پہ جو حملہ انہوں نے ملا عمر کی حکومت گرائی، کہ دور حاضر میں اگر جدید اصولوں، جدید ان انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتے ہوئے اور خلافت کے اصولوں کو لیتے ہوئے ماڈرن خلافت سے اسٹیبلش ہو گئی تو دنیا سے سیکولرزم کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر اس سرمایہ دارانہ نظام کو کوئی نہیں پوچھے گا. جب وہ وہاں کی شرم و حیا، وہاں کی معیشت دیکھیں گے، وہاں کا امن و امان دیکھیں گے تو دنیا اٹریکٹ ہوگی جس کی تلاش میں انسانیت. تو یہ ان کا سارا مقصد تھا، جس کے ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا تھا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. یہ جھلکی ملا عمر کے دور میں نظر آئی تھی. یہ تھا گریٹر اسرائیل کی طرف ان کی پیش قدمی. اور تخرج من خراسان، خراسان سے وہ جھنڈے نکلیں گے جو ان کی طرف حملہ آور ہوں گے، اور ان چیز کا پتہ ہے جس کی تیاری کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.